آپ اپنے سارے وجود پر نظر ڈالیں، سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا سارا جسم اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے سر کے بال سے پیر کے ناخن تک، یہ جو سر کے بال ہے نا، اس کی قیمت اس سے پوچھو جو گنجے گھوم رہے ہیں، صحیح بات ہے، بال نصیب نہیں ہو رہے۔ حضرت صحیح بتا رہا ہوں، ابھی ایک شادی ہوئی ہے، شادی 40,000 کے بال لگوائے اس نے دولہا بننے کے لیے، 40,000 کے۔ دوستوں سے بولا بھائی معاملہ جھٹکے میں گڑبڑ نہ ہو جا، آخر کریں کیا؟ دوستوں نے کہا امامہ باندھ لے، سب سے اچھی بات ہے، امامہ باندھ دیا صاحب، نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد بولے بھائی سلامی میں تو امامہ کھول دے یار، سلامی میں یہ نہیں چلے گا۔ بولے اور؟ بولے کوئی ٹوپی اوپی رکھ لینا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سلامی میں بھی ٹوپی رکھ لیے اور اس کے بعد چلیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب سلامی کی بھیڑ بھاڑ صاحب ہیبت پور والوں، کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے، چھتیں بھری رہتی ہیں، مکان بھرے رہتے ہیں۔ سالی صاحب جب آتی ہیں کرفر کے ساتھ، کوئی ٹھکانہ ہے؟ سالی صاحب جیسے ہی آئیں سلامی کرنے کے لیے، وہ طوفان بدتمیزی، ہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے صاحب۔ آ گئی قریب، جیسے ہی آئیں لڑکیوں نے بہنوئی صاحب پہ سالی صاحب کو ڈھکیل دیا، اور ڈھکیلا کیا، وہ خود ہی ڈھکل جا۔ کون ڈھکیل لیا انہیں؟ کوئی نہ ڈھکیل لیا، وہ تو آتی اس لیے ہے نا، اور کوئی مقصد تھوڑی ہوتا ان کے آنے کا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا ثلاثۃ لا يدخلون الجنت ابدا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ زور سے بولو کتنے لوگ؟ نمبر 1 شراب کا پینے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ نمبر 2 یعنی ماں باپ کو ستانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ نمبر 3 اپنے گھر کی عورتوں کو بے پردہ گھمانے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ آج جو شادیوں میں یہ سب ہو رہا ہے، یہ باپ کی مرضی کے بغیر نہیں جا رہی ہیں، بھائی کی مرضی کے بغیر نہیں جا رہی ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ الرجال قوامون علی النساء، بے شک مرد عورتوں کے حاکم ہیں، اور یہ ہے محکوم۔ حاکم کے بغیر اشارے یہ سب ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹی غلط راستے جا رہی ہے، ذمہ دار باپ ہوگا، بہن غلط راستے جا رہی ہے، ذمہ دار بھائی ہوگا۔ اسی لیے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جب بیٹی حد بلوغت کی چوکھٹ کو پکڑ لے تو اس کی شادی میں جلدی کر، اگر اس نے کوئی غلطی کی تو اس کا ذمہ دار کمانے والا باپ ہوگا اور اس کا ذمہ دار کمانے والا بھائی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح بات۔ یہ ہو رہا، اتفاق ہوا، یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں بات، ورنہ تقریر ادھر ہی رہ جائے گی میری، مجھے کچھ اور بھی کہنا آپ سے۔ ہوا یہ کہ صاحب سالی صاحب کو دھکیل دیا، جیسے ہی دھکیلا تو سالی صاحب کے کچھ اور ہاتھ نہ لگا، اٹھتے ہوئے بہنوئی کی زلفیں ہاتھ میں آ گئی، بال ہاتھ میں آ گئے، اور جیسی جھٹکے سے وہ چلی تو بہنوئی ہو گیا گنجا، سب لے گئی اٹھا کے، وہ جتنے تھے لگوا کے لائے تھے 40,000 کے، سمجھ گئے؟ بے ہوش ہو گئی سالی اسی وقت۔ بولے بھائی کی کھال ادھڑ گئی، کھال نہیں ادھڑی تھی، بھائی تو 40,000 کے لگوا کے لائے تھے نا، تو یہ چل رہے ہیں۔ اب آپ سبحان اللہ بولیں، میں آپ کو بتاتا، زور سے نہیں بولو گے اور دل سے بولو۔ اس سر کے بال کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جس کے سر پہ بال نہ ہو۔ یہ جو ماتھے میں آنکھیں لگی ہیں نا، ان آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو کان ہے آپ کے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے کانوں میں قوت سماعت نہ ہو۔ یہ جو منہ ہے آپ کا، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے منہ میں قوت گویائی نہ ہو۔ یہ جو ہاتھ ہیں، ان کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے ہاتھوں میں حرکت نہ ہو۔ یہ جو پیر ہیں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ ہو۔ یہ جو خوبصورت ایئر کنڈیشن مکان ہے آپ کا، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے پاس مکان نہیں ہے، فٹ پاتھ پر لیٹ کر آندھی و طوفان و بارش میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یہ جو 3 وقت کا کھانا اپنی اولاد کے بیچ میں آپ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، اس کھانے کی قیمت آپ اس سے پوچھیں جو اسٹیشنوں کے سامنے بنے ہوئے ہوٹلوں پر ایک ایک روٹی کے لیے آپ جیسے امیروں کا منہ تکتے ہیں۔ یہ جو اچھا لباس ہے جسم پر، آپ اس کی قیمت اس سے پوچھیں جسے سردی کے موسم میں بھی پہننے کرتا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جو پاؤں میں جوتے ہیں آپ کے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جس کو چپلیں تک نصیب نہیں ہو رہی۔ یہ جو خوبصورت حسین بیوی ہے گھر میں، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو بیویاں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ ماں باپ کی قیمت اس سے پوچھیں جس کے سر سے اس کے ماں اور باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ بیٹے اور بیٹے کی قیمت اس سے پوچھیں جو لا ولد ہے، ابتر ہیں، بے اولاد ہیں، جن کے پاس آج تک بیٹے
بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں. یہ جو شان کی زندگی، شوکت کی زندگی، عزت کی زندگی آپ کے پاس ہے، اس کی قیمت اس سے پوچھیں جو قریب نواب صابر پاک نظام الدین اعلیٰ حضرت کی چوکٹ پر محتاج زمین پر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر تم جیسے امیروں سے بھیک مانگ رہے ہیں. آپ پوچھے تو اللہ نے یہ ساری نعمت تجھے عطا فرمائی، تو نے بدلے میں کیا دیا؟ گھمنڈ. تو نے بدلے میں کیا دیا؟ تکبر. تو نے بدلے میں کیا دیا؟ انا. تو نے بدلے میں کیا دیا؟ شیخی. اگر تم سے کوئی پوچھے بہت اچھا مکان ہے، آپ آگے بڑھ کے کہتے میاں میرا بیٹا انجینئر ہے اس لیے مکان بنایا. اگر کوئی کہہ دے بہت اچھی کار ہے، میرا بیٹا ماسٹر ہے اس لیے کار خریدی. کوئی آگے بڑھ کے کہہ دے یار بہت عزت دار ہو گئے، ارے یار تمہیں پتا نہیں ہے میں بہت بڑا بلڈر ہوں اس لیے لوگ میری قدر کرتے ہیں. بے وقوف جاہل اجڑ آدمی، کیسا جملہ بولا ہے تو نے. یار کتنا اچھا ہوتا اگر کسی نے یہ کہا تھا بہت اچھا مکان، بہت اچھی دکان، بہت اچھا لباس، بہت اچھی سواری تم نے خریدی ہے. اسی وقت تیری آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے تھا. ایک ہاتھ تیرے سینے پہ ہوتا، گردن زمین کی طرف جھکی ہوتی، آنکھ سے آنسو نکلتے ہوتے اور کہتا ہے بدبر والو یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ مجھے میرے باپ کی وجہ سے نہیں ملا، مصطفیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سب مجھ پر میرے رب کا فضل ہے. زور سے پیچھے والے بھی بولو صاحب. کبھی شکریہ کے جملے آئے زبان پر نہیں. چند سکے کیا کما لیے تو نے یار، سب کو جوتیوں میں رون دیا. اب نہ مولانا کچھ ہے، نہ حاجی جی، نہ گاؤں کا کوئی سفید داڑھی والا کچھ، ہر جگہ تکبر. اپنے نبی کا جملہ سن، مصطفیٰ کہتے ہیں گاؤں کی سفید داڑھی والا کوئی ایمان والا سامنے آئے تو اسے جھک کے سلام کیا کرو. کیا کیا کرو؟ بولو سلام کیا کرو. اگر گاؤں کے اس بزرگ ایمان والے سفید داڑھی والے مرد قلندر نے مسکرا کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اب تجھے دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت. رکھواؤ تب نا، جی جی، قریب آؤ تب نا، کسی سے دعا لو تب نا، کسی کے قریب آؤ تب نا. آپ تو دولت دار ہو گئے، عہدے دار ہو گئے، زمیندار ہو گئے، آپ تو مالدار ہو گئے. کان کھول کر سن، دولت دار ہونا کمال نہیں ہے، ایماندار ہونا کمال ہے. بے شک بے شک، یہی بات ہے. دولت دار ہونا کمال نہیں ہے، جی. ایماندار ہونا کمال ہے. دولت تو سب کما لیتے ہیں، دولت سب کما لیتے ہیں. جی، دولت سے آدمی بڑا نہیں ہوتا، ایمان بچا کے آدمی بڑا ہوتا ہے. جس دن تیرا ایمان مکمل ہو گیا اسی دن تو بڑا ہو جائے گا. بڑا بننے کے لیے دولت دار بننے کی ضرورت نہیں، عہدے دار بننے کی ضرورت نہیں، زمیندار بننے کی ضرورت نہیں. دنیا کے اندر اور آخرت میں بڑا ہونے کے لیے مصطفیٰ کا وفادار بننے کی ضرورت ہے. نبی کا وفادار بن جا. زور سے بولو، نبی کا وفادار بن جا. ماشاءاللہ. اور ایک بات یاد رکھو، اسلام کی سمجھ میں آ گیا. دنیا میں دولت دار بہت آئے، سب ختم ہو گئے، جی جی جی، سب مٹ گئے بھائی صاحب. گھمنڈی، تکبر کرنے والے، متکبر، انا کا شکار ہونے والے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے ختم ہو گئے، سب مٹ گئے. ہارون بھی، قارون بھی، نمرود بھی، شداد بھی، حامان بھی، سب گئے. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ سب چلے گئے. یزید نے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا تھا، ختم. مگر جو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے گردن جھکا کے جیے تھے نا، جی، خدا کی قسم بڑا اپنے آپ کو سمجھنے والے سب مٹ گئے. مگر جو اللہ رسول اور دین مصطفیٰ کے لیے اپنی گردن کو جھکا کے زمین پر جیے تھے وہ غوث پاک آج بھی ہر گھر میں زندہ ہیں. بے شک. غریب نواز بھی زندہ،
साबिर पाक भी जिंदा, निजामुद्दीन भी जिंदा, कचोचा वाले भी जिंदा, दिल्ली वाले भी जिंदा, अजमेर वाले भी जिंदा, कलियर वाले भी जिंदा, उसके अलावा कालपी, बिलग्राम, पीलीभीत वाले भी जिंदा, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल वाले भी जिंदा, अरे और तो और बरेली में लेटा मेरा पीर ताजुश्शरिया भी जिंदा। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं जी, और जो दीन मुस्तफा के लिए जीते हैं, खुदा की कसम वो मर के भी जिंदा हो जाते हैं। बेशक बेशक। अरे बोलो है क्या नहीं? जी, मौतें तो रोज हो रही हैं और होती रहेंगी, हमें भी मरना। आपका क्या ख्याल है जी? सबको पक्की बात है? सोच लियो, अभी सोच समझ के बोलियो। आज लिखी जा रही हैं सबकी बातें, पीछे वाले ना बोल रहे। हाथ उठा के बोलो मरना है, और दुआ करो कि जिल्लत की मौत नहीं, खुदा इज्जत की मौत दे दे। आमीन। बेशक, इससे बड़ा इनाम और इससे बड़ा तोहफा नहीं है कि अगर इज्जत की मौत नसीब हो जाए, ये बड़ा इनाम है बंदे के लिए। बेशक बेशक। समझ गए? बहुत बड़ा इनाम है बंदे के लिए। एक बात सुनो, मरना है सभी को, पक्का कंफर्म मामला है ये। ना आज तक कोई बचा है और ना कयामत तक बचेगा। आपकी मौत तो बड़ी अजीब है साहब। इधर आपके जिस्म से रूह निकलती है, बड़ा अलग जेब देख रहा बेटा, बीच वाला अलग देख रहा, छोटा वाला अलग देख रहा। बोले अब्बा की जेब में तो कुछ ना, इसमें तो कुछ ना, और आप खुश हैं, आप दबादब कमा रहे हैं। ना तूने हराम देखा ना हलाल, ना जायज देखा ना नाजायज। औलाद के लिए, पोती पोतों के लिए, खानदान के लिए। कान खोल कर सुन, कुछ भी कर ले, हिसाब कब्र में तू देगा। बेटा नहीं जाएगा हिसाब देने, ना भाई जाए, ना पड़ोसी, ना रिश्तेदार। हिसाब एक एक सांस का और एक एक लम्हा और एक एक साथ का तुझे देना है। कब्र में डाल के पलट के भी नहीं देखेंगे बेटे। तू कब्र में होगा, घर में बिरयानी चल रही होगी, कब्र पे ऐलान कर दे बेटा खा के जाइयो। अरे बोलो भाई, खाना खा के जाइयो। और एक बेटा रास्ते में खड़े हो जा, चाबी निकालने मोटरसाइकिलों की, बोले ना खाना बगैर खाए ना जाओगे। अब्बा को अपनी पड़ी है कब्र में, वो कब्र में लेटा बाप। ये नहीं कि जाके एक पारा पढ़ दे या बाप की कब्र पे घंटा 2 घंटा लेट जा। अरे आज तेरे बाप को जरूरत थी कि उसकी कब्र के करीब खड़ा होकर तू सूरह फातिहा पढ़ देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। नहीं, खाना खिला रहे हैं बिरयानी, सिर्फ दफन तक लोग तुझे याद कर रहे हैं। और दफन भी क्या, औलाद कह रही है जल्दी उठाओ, देर मत करो, जल्दी उठाओ जनाजा। हैसियत देख तेरी हैसियत क्या। और तू मर गया दलाली में, हरामकारियों में, दूसरों की जमीन हड़पने में, दूसरों का दिल दुखाने में, जुल्म ज्यादती करने में। शर्म नहीं आती तुम्हें? कौन सी जिंदगी जीना चाहते हो तुम? चेहरा मेरी तरफ करके, क्या मोटरसाइकिल नहीं देखी है तुमने क्या? ये लोग हैं आज देखने के लायक जो नबी की नाते बढ़ रहे हैं। जोर से बोलो भाई, इधर देखें आप, आपको अपनी पड़ी है, सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं आप। मगर ये तेरी हैसियत है। दफन हुआ, कौम भूल गई, खानदान भूल गया, बेटे भूल गए, रिश्तेदार भूल गए। तीजे में चने चल रहे हैं, जब तक जेब में चने। कोई पूछ रहा कहां से मार दिए, बोले तुम्हें पता नहीं है आज उसके अब्बा मर गए। हो गया जिक्र। अरे हैसियत देख, तेरी हैसियत क्या है। तीजे में ये जिक्र थोड़ा बहुत हुआ तो तीजा 10वां 20वां 40वां हुआ और उसके बाद खत्म। कौन याद करता है तुम्हें? कौन याद रखता है तुम्हें? कौन चर्चा करता है तेरा? कौन महफिल सजाता है तेरी? कोई नहीं सजाता। खुदा की कसम 2022 चल रही है, 1 महीना और बाकी है, उसके बाद में 23 लगेगी, 2 साल के बाद 2025 हो जाएगी। अबू बकर सिद्दीक को 1500 साल होने जा रहे हैं।
زور سے بولو 1500 سال ہونے جا رہے ہیں 2025 میں ابو بکر صدیق کو خدا کی قسم آج بھی ہیبت پور میں کوئی گھر ہے ایسا جس میں ابو بکر کو بچے نہ جانتے ہو؟ کیوں؟ تم کو بھول گئے، مدینے کے ابو بکر کو آج تک کوئی نہیں بھولا۔ اور حالات کیا ہے؟ کل جمعہ ہے، کیا ہے کل؟ یاد ہے نہیں؟ جمعہ ہے، جمعرات کی مغرب سے لے کے جمعے کے وقت تک اللہ بے شمار جہنمی لوگوں کو جنت میں جگہ دیتا ہے۔ بے شک اللہ کرے انہی گناہگاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے، بے شک آپ کا بھی نام آ جائے۔ کل جمعہ ہے نا؟ ارے بولو کل جمعہ ہے نا؟ انشاءاللہ جمعہ تو پڑھیں گے نا؟ فجر سے تیاری شروع، نہاؤ دو، کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، ٹوپیاں اوڑو۔ ہیبت پور کی مسجد سے اذان کی آواز آئی، دوڑ پڑے مسجد کی طرف۔ آپ نے وضو کیا، نیت باندھ کے جمعے کی 2 رکعت نماز پڑھنے کھڑے ہوئے۔ امام صاحب نے کہا خبردار رک جا، نماز مت پڑھنا ابھی۔ امام صاحب ہم تو جمعہ پڑھنا آئے ہیں۔ اے بھائی، ہلو بھیا، بھائی صاحب چائے تھوڑا سا بعد میں پیئیں گے، بعد میں۔ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو نہ؟ اگر کوئی تکلیف ہو تو جی۔ ارے یار بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب آپ اللہ رسول کا ذکر سننا جانتے ہیں۔ زور سے بولو نا بھائی سبحان اللہ۔ نہ سنیے آپ، کہا ابھی وضو کر لیا؟ بولے ہاں۔ بولے ابھی نماز مت پڑھنا۔ کہا مولانا صبح سے سویا ہی نہیں ہوں، فجر سے تیاری جمعے کی، اور آپ کر رہے ہیں جمعے کی نماز مت پڑھنا، کیوں؟ امام صاحب نے کہا ادب بچھا، بیٹھ جا، ادب سے بیٹھ، گردن جھکا، ہاتھ باندھ، اور گردن ادھر ادھر مت کرنا، گردن جھکا کے آرام سے بیٹھ، درود پاک پڑھتا رہے۔ کہا مولانا جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آپ خاموشی سے بیٹھا رہے ہیں۔ امام صاحب فرماتے جمعہ بعد میں ہوگا، پہلے ابو بکر کے نام کا خطبہ ہوگا، پہلے عمر کے نام کا خطبہ ہوگا، پہلے عثمان غنی کے نام کا خطبہ ہوگا، پہلے علی کے نام کا خطبہ ہوگا، حسن و حسین کے نام کا خطبہ ہوگا، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا خاتون جنت رسول کونین کی شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ کے نام کا خطبہ ہوگا۔ میں نے کہا مولانا ہم تو جمعہ کے لیے آئے تھے۔ امام صاحب بولے میرے باپ کا حکم نہیں، رسول پاک کا حکم ہے، تیرا جمعہ اسی دن جمعہ مانا جائے گا جب ابو بکر کے نام کا خطبہ پڑھ دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ 1500 سال ہو گئے، کیوں نہیں بھول رہے ہیں لوگ ابو بکر کو؟ جی 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 کیوں نہیں بھولے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں ہم آپ کو۔ وجہ سنیں چہرہ میری طرف کر کے۔ جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صاحب بات سن لیجئے، وہ چاہے زمیندار ہوں، عہدیدار ہوں، مالدار ہوں، چیئرمین صاحب ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم پی ہوں، منتری ہوں، مکھ منتری ہوں، کوئی ہوں، جو اپنے لیے جیتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جو مخلوق کے لیے جیتے ہیں وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اپنے لیے بہت جی لیے آپ، اور دیکھ رہے ہیں آپ دنیا، دوسروں کے لیے جینا شروع کرو۔ جزاک اللہ۔ دوسروں کے لیے جینا شروع کرو۔ جس دن سے دوسروں کے لیے تم نے جینا شروع کر دیا، خدا کی قسم مر کے بھی زندے ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ابھی اپنے لیے جی رہے ہیں آپ، دوسروں کے لیے نہیں جیے ہیں آپ۔ آپ کہو گے دوسروں کے لیے کیسے جیا جاتا؟ تو میں سناتا ہوں تمہیں۔ سبحان اللہ بولو، میں ایک تاریخ دوں، زور سے بولو، سنیے۔ ابو بکر مدینے میں رہتے تھے، ساتھ نبی کا ملا تھا انہیں۔ امیر المومنین تھے ابو بکر، بہت بڑے آدمی، اللہ اللہ، اور کتنے بڑے؟ افضل البشر۔ ہاں میرے رسول کا قول ہے یہ، سبحان اللہ۔ خبر ملی کہ مدینے میں ایک عورت ہے بیمار، ضعیفہ، نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ رشتہ دار ہے، کوئی تنہا ہے، بیمار ہے، ضعیفہ ہے، سارے گھر کا کام خود کرتی ہے۔ خبر ابو بکر صدیق کو ملی، چلے گئے، دروازے پہ جا کے دستک دی، دروازہ کھلا، اندر سے آواز آئی، کون؟
نبی آباد میں کہا مدینے میں رہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ ضعیفہ ہیں، بیمار ہیں، تنہا ہیں، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی، نہ شوہر، کہاں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ لڑکھڑاتی آواز میں جب آواز آئی کوئی نہیں ہے تو ادھر سے آواز گئی، اگر اجازت دیں تو گھر کا کام میں کر دیا کروں۔ کیا بات ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ ابو بکر صدیق، بولو زور سے، کون؟ کہا اگر اجازت ہو تو گھر کا کام میں کر دیا کروں۔ کچھ دیر کے لیے سکوت رہا، پھر کہا، کوئی جواب؟ کہا نہیں، میں کافی ہوں۔ ابو بکر بولے کچھ ثواب ہمیں بھی مل جائے، نیکی کرنے کا موقع دو، خدمت کا موقع دو۔ ادھر سے آواز آئی، ٹھیک ہے آ جانا آ جانا۔ ابو بکر صدیق، پورا مدینہ سوتا تھا، ضعیفہ کا گھر آتے تھے، اپنے ہاتھوں سے جاروب کشی کرنا یعنی جھاڑو لگانا، چولہے میں آگ جلانا، کھانا بنانا، 350 فٹ گہرے کنویں سے پانی کا ڈول ڈالنا، کھینچنا، مشکیزہ بھرنا، اپنی پشت پر رکھنا، بوڑھی عورت کے گھر لانا، برتن دھونا، دوائی کھلانا، پھر اس کے بعد میں اپنے گھر کو واپس جانا۔ یہ سلسلہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1 سال تک چلتا رہا۔ کب تک بولنا؟ 1 سال تک۔ کبھی خبر لی ہے باپ کی آپ نے؟ کبھی دوائی کھلائی ہے ماں کو آپ نے؟ کبھی دادا کے پاؤں دبائے ہیں آپ نے؟ کبھی پڑوسی بیمار کی حالت کو پوچھا ہے آپ نے؟ کبھی ہیبت پور کے کسی غریب کو 1 روپے کی دوائی دلائی ہے آپ نے؟ عجیب زندگی آپ کی۔ اب پھر چاہتے ہو کہ لوگ مرنے کے بعد ہمیں یاد رکھیں؟ آپ جیسوں کو یاد نہیں رکھا جاتا، ابو بکر جیسوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ کیسے تھے وہ سنیے آپ، سنیں کون کس کے کام آتا ہے۔ آج پڑوسی رو رہا، پڑوسی کو پرواہ نہیں ہے، اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑا ہے نا تو پڑوسی یہ اور چاہتا کہ اس کا گھر اور مجھے مل جائے تاکہ میں خرید لوں۔ اور پھر یار آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے ایمان والے۔ کس نے بتا دیا تجھے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے۔ آپ گھر خریدنے کی تیاری کر رہے ہیں، بیمار کا تمسخر کر رہے ہیں، بیمار کا مزہ لے رہے ہیں۔ 1 سال تک خدمت کرتے رہے ابو بکر صدیق۔ کتنے دن؟ اللہ اللہ۔ جب 1 سال مکمل ہوا تو خبر حضرت عمر کو بھی مل گئی کہ ایک ضعیفہ ہے مدینے میں بیمار۔ حضرت عمر بھی چلے گئے، جیسے ہی پہنچے جا کے دروازے پہ دستک دی حضرت عمر بن خطاب نے۔ آواز آئی، کون؟ کہا مدینے میں رہتا ہوں، میں نے سنا آپ بیمار ہیں، اکیلی ہیں، اگر اجازت دو تو خدمت کو آ جایا کروں۔ کہا مت آنا، کوئی آتا ہے۔ کہا خدمت کا موقع دو، کہا نہیں کوئی آتا۔ تیسری بار بولے میں عمر بن خطاب ہوں۔ اتنا جب کہا تو عورت بولی تجھے تو ویسے بھی نہیں بلاؤں گی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا بتاؤں، ابھی میرے گھر کا تنکا اٹھا کے تو نے ادھر سے ادھر نہ رکھا، اور میرے دروازے پہ آ کے کہہ رہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ کافر؟ کہا جو میرے گھر خدمت کے لیے آتا ہے نا، نام بتانا تو بہت بڑی بات، آج تک اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹائی ہے اس نے۔ بس اتنی آواز ہے تمہاری؟ یہ معمولی جملہ جو میں نے بولا؟ ارے یار 10 روپے مسجد میں دے کے 10 بار اعلان کرانا چاہتے ہیں آپ؟ 10 بار، اور اگر اعلان نہ ہو تو امام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ۔ حافظ جی آواز نہ آئی؟ حافظ جی ذمہ دار ہے تیرے کانوں کا، کان صاف کرا ہوئے حافظ جی سے۔ کان کھول کر سنیے، یہ ہاتھ کس نے دیے؟ زبان کس نے دی ہے؟ دولت کس نے دی ہے؟ مالدار کس نے بنایا؟ اللہ بھکاری بھی بنا سکتا، محتاج بھی بنا سکتا، اپاہج بھی بنا سکتا۔ اس کی بارگاہ میں دے کے تجھے اعلان کی ضرورت ہے، تجھے نام کی ضرورت ہے، تجھے شہرت کی ضرورت ہے، تجھے بلندی کی ضرورت ہے، گاؤں میں پتہ لگنا چاہیے۔ تو نے 10 روپیہ دے دیا، شرم کر، حیا کر، اپنے آپ کو روک۔ یہی غلط فہمی ہے تمہاری۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم سے سنو،
عمر بولے کون ہے وہ کہ جس نے نام نہیں بتایا اور چہرہ نہیں دکھایا؟ اتنا جب کہا تو بوڑھی عورت بولی میں کیا بتاؤں تجھے جب آج تک میں نہیں جانتی کہ کون ہے وہ۔ بے شک ہاں حضرت عمر نے سینے کی تختی پہ جملے کندہ کیے، گھر بعد میں جاؤں گا، پہلے دیکھوں گا کہ وہ ہے کون۔ کھڑے ہو گئے، صبح سے شام ہو گئی، کھڑے کھڑے، آیا کوئی نہیں۔ لوگ گھر میں جا کے سو گئے، رات کا ایک حصہ گزر گیا، کوئی نہیں آیا۔ لوگ تہجد پڑھنے مسجد نبوی میں آنے لگے، کوئی نہیں آیا۔ تہجد پڑھ پڑھ کے نکلنے لگے، تب حضرت عمر کی نظر پڑی کہ سر سے پاؤں تک پردہ ڈالے، بغیر چپل اور جوتیوں کے ایک شخص آہستہ آہستہ بوڑھی عورت کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے، پیچھے ہو لیے عمر فاروق۔ جیسے ہی دروازہ عورت کا قریب آیا، حضرت عمر بن خطاب بڑھے اور پڑھ کے اپنا ہاتھ ان کے کاندھے پر رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا خدارا رک جا رک جا، اپنے قدم روک۔ یہ رک گئے، کہا صرف یہ بتا دے کہ تو ہے کون، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صرف یہ بتا دے کہ تو ہے کون۔ اتنا جب کہا تو اپنی زبان سے پھر بھی کچھ نہیں بولے، چہرے سے جیسا ہی پردہ ہٹایا، حضرت عمر فاروق اعظم سینے سے لگ گئے، سر چوم کے کہا ابو بکر خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا تھا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ لوگ ہیں وہ۔ مگر ایک بات کہی تھی حضرت عمر نے، وہ ہیبت پر والوں سن لو، کہا ابو بکر پاؤں میں جوتی نہیں، کیوں؟ ابو بکر صدیق بولے سنو عمر، وقت رات کا ہوتا، مدینے کی گلیاں تھوڑی پتلی ہیں، نیند کا وقت ہے، میں یہاں سے جوتی پہن کر جب نکلوں گا تو جوتیاں آواز کریں گی، کوئی نکل کے آ سکتا، آتا ہوا مجھے اس عورت کے گھر جاتا دیکھے گا، میری نیکیوں کا اظہار ہوگا، میری اچھائیوں کا اظہار ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری نیکیاں میرے نبی اور میرے خدا کے علاوہ کوئی اور دے۔ بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ نماز پڑھتے ہو کیوں؟ جنت ملے۔ روزہ رکھتے ہو کیوں؟ جنت ملے۔ زکوٰۃ دیتے ہو کیوں؟ جنت ملے۔ مال ہونے کے بعد حج کرتے ہو کیوں؟ جنت ملے۔ ابو بکر کو کیا ضرورت تھی بھائی جو رات میں خدمت کے لیے جاتے تھے؟ ارے یہ تو وہ مرد قلندر ہے جس کا ہاتھ پکڑ کے ہزاروں کے بیچ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا مدینے میں جس کو جنتی چلتا پھرتا دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ان کو کیا ضرورت تھی جو رات میں خدمت کے لیے جاتے تھے؟ مقصد صرف یہ تھا دنیا کے اندر کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ بے شک بے شک، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کو راضی کیا ہے انہوں نے، جی جی، رسول اللہ کو راضی کیا ہے انہوں نے۔ اور سنو، ابھی تو 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، آج بھی ابو بکر صدیق کو کوئی نہیں بھولا۔ کیوں؟ جس دن وصال ہوا تھا ابو بکر صدیق کا، انتقال ہوا تھا، تو انہوں نے انتقال سے پہلے مولا علی کو بلایا تھا اور مولا علی کو اپنے قریب کر کے کہا تھا علی جب میرا وصال ہو جائے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، انہی ہاتھوں سے تم نے میرے نبی کو غسل دیا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا۔ جی جی جی، حضرت علی بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، تیسری بات سن بھی نہیں پائے، اتنا روئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا ابو بکر تمہاری آپ کی جدائی کے جملے سن کے دل برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اتنی محبت تھی کل کے مسلمانوں میں، اور آج گاؤں کا کتنا ہی بڑا آدمی مر جائے کوئی غم نہیں، مسجد میں اعلان ہو رہا سننے کوئی تیار نہیں ہے جی، اور اگر کوئی کہہ دے یار موت ہو گئی، بولے اچھا کون مر گیا؟ بولے وہ اچھا طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ کیا حیثیت ہے یار تمہاری، سوچیے آپ، پھر بھی اڑ رہے ہیں آپ، پھر بھی اڑ رہے ہیں آپ، زمین پہ کود کے چل رہے ہیں آپ، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں آپ۔ دماغ میں ٹچ کر لے قبر میں جانا ضرور ہے، بے شک، اور حساب دینا ضرور ہے۔ جی جی جی، یہ سوچ لے کود کتنا ہی لے۔ آج تو ایک بات کہہ دیں ارے یار جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا دیکھ لے گا تو؟ کیا دیکھ لے گا تو؟ تجھ سے کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں خیریت اسی میں ہے، آج اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تو کر کیا رہا، کر کے رہا، بے شک۔ صرف
اچھے لوگ دیکھ کیسے کسے کہتے ہیں. حضرت علی سے برداشت نہ ہوا, کہا میں اس لیے رو رہا ہوں. ابو بکر صدیق نے تسلی اور تشفی دی, کہا خاموش رہو. تیسری بات سنو علی. کہا کیا؟ بولے میرا جنازہ لے کے جب چلو تو مجھے جنت البقیع میں دفن مت کرنا, وہاں ایک دم مت لے کے جانا. کہا سب سے پہلے میرا جنازہ اٹھا کے میرے رسول کی قبر کے قریب لے جانا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. گنبد نہیں بنا تھا اس وقت تک میرے رسول کا, گنبد نہیں بنا تھا. کہا وہاں لے جانا. کہا پھر کیا کریں؟ کہا نبی کے روضے پہ جا کے یہ کہنا آقا آپ کا یار غار حاضر ہے, اگر کوئی نبی جواب دے دے تو سبحان اللہ, اور اگر کوئی جواب نہ آئے تو پھر جہاں چاہے مجھے دفن کر دینا. یہاں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلا تو ابو بکر کا عقیدہ جی کہ انہوں نے نبی کو مردہ نہیں زندہ مانا, بے شک, ہے نا. اور دوسرا میرے نبی کی زبان پر یقین. جی المرء مع من احبا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا. نبی نے کہا تھا ابو بکر صدیق سے حرم میں ایک دن ابو بکر کو روتا دیکھا تھا, رو کیوں رہے ہیں؟ ابو بکر بولے جب تک آپ کے ساتھ رہتا ہوں میرا دل لگتا ہے, جب آپ نہیں ہوتے تو میرا دل زمین پر نہیں لگتا. آقا میں سوچتا ہوں آپ کے بغیر رہوں گا کیسے. مصطفیٰ بولے ابو بکر جو حال تیرا ہے وہی میرا ہے. جی کیا پیار دیکھیں اس جملے پر کتنا یقین تھا. اسی یقین پر آج علی سے بولے جنت البقیع مت لے جانا, جی نبی کی قبر پہ لے جانا. جواب ملے تو اسی پر عمل کر لینا, اور اگر جواب نہ ملے تو میرا جنازہ جہاں چاہو وہاں دفن کر دینا. جی بے شک. اللہ اللہ. انتقال ہوا ابو بکر صدیق کا. سنے ہیبت پر والے, یار کیسے لوگ تھے وہ, کیوں یاد کیا جاتا ہے انہیں, کیسے کام کیے تھے انہوں نے. سنیے اللہ اللہ. آپ نے غسل دیا, حضرت علی نے کفن پہنایا, جنازہ اٹھا کے جب مدینے کی گلیوں میں ابو بکر صدیق کا چلے, ہر دل میں دھڑکن تھی, ہر آنکھ میں آنسو تھا, ہر زبان پر چرچا ابو بکر صدیق کا تھا. ایک راستے سے جب جنازہ لے کر چلے تو حضرت علی اگلی طرف جنازے میں لگے تھے. آپ کے کانوں میں ایک دروازے سے رونے کی آواز آئی. حضرت علی کہتے ہیں جنازہ روک لو. جنازہ رکھا زمین پر, حضرت علی اسی چوکھٹ پر گئے, دستک دی, ایک بچے نے دروازہ کھولا. حضرت علی بولے بیٹا یہ آواز رونے کی کس کی ہے؟ کہا میری ماں رو رہی ہے. کہا مطلب؟ کہا میرا باپ نہیں ہے, میں یتیم ہوں. حضرت علی اس طرف متوجہ ہوتے. کہا بہن کیا میں جان سکتا ہوں رونے کی وجہ؟ حضرت علی جب اتنا کہہ کر خاموش ہوئے تو پردے سے آواز آتی ہے, اے علی سنو, ابو طالب کے بیٹے سنو, حسن و حسین کے باپ سنو, فاطمہ کے شوہر سنو, مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ اور چچا زاد بھائی سنو. میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جو تمہارے کاندھے پر جنازہ جا رہا ہے یہی میرے رونے کی وجہ ہے. علی بولے مطلب؟ کہا مطلب سنو, میں ایک بیوہ ہوں اور آپ کے سامنے جو دروازہ کھولنے والا بچہ ہے یہ میرا یتیم بچہ ہے. میرے سر سے شوہر کا سایہ اٹھ چکا تھا. میں ایک دن گھر میں رو رہی تھی, جس کا جنازہ تم آج لیے جا رہے ہو. انہوں نے میری آواز سنی, سن کر آئے. میں نے روزے کی وجہ جب بیان کی تو انہوں نے کہا بہن روبے مت, جب تک زمین مدینہ پر ابو بکر زندہ ہے تیرے یتیموں کو بھوکا نہیں سونے دے گا. کہا علی سنو, آج تک میرے بچوں کو اپنے دسترخوان پر ساتھ بٹھا کے کھلانے والا چل دیا. میں رو اس لیے رہی ہوں, آج کے بعد میرے یتیم بچوں کا کیا ہوگا, مجھ بیوہ کا کیا ہوگا. حضرت علی کی چیخ نکل گئی, ارشاد فرمایا میری بہن خاموش ہو جا. ارے یہ تو کرامت ہے ابو بکر صدیق کی. کہا مطلب کیا ان کا جنازہ تیرے دروازے پر رکھ کے میں تیرے حالات کو پوچھنے آیا ہوں. ابو بکر صدیق آگے نہیں جانا چاہتے اور جنازہ رکھوا کے یہ کہنا چاہتے ہیں علی مجھے قبر میں بعد میں اتارنا, پہلے میری بہن کے یتیموں کا انتظام کر دو. میں قبر میں بعد میں جاؤں گا, پہلے یتیموں کا انتظام کراؤں گا. کہا مطلب؟ علی بولے بہن سن, ابو بکر چل دیے مگر جب تک مدینے میں علی سلامت ہے تیرے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دے گا. خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں, خود تو کھاتے نہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں. کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت قاری اقبال صاحب قبلہ نعرہ تکبیر. سنیے 1500 سال ہونے جا رہے ہیں. چہرہ میری طرف کرو. ایمانداری سے بتاؤ کوئی بھولا ہے انہیں؟ زور سے نہیں بھولو گے؟ نہیں نا. کیوں نہیں بھولا بھائی؟ انہوں نے کام ایسے کیے ہیں کہ وہ بھلائے نہیں جاتے. آپ کو دلالی سے فرصت نہیں, جھوٹ سے فرصت نہیں, غیبت سے فرصت نہیں, چغلیوں سے فرصت نہیں. تھوڑے سے پڑھ کے لیے ہاں کسی کو آنکھ کے نیچے تو نہ لا رہا, ٹھکانہ تھوڑی ہے کوئی. کود رہا بلا بجی. ہاں کیلولہ لگانا آ گیا تو MBBS بن لیا. بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ایسا کتنی بڑا کود کتنی لے, قبر میں لیٹے گا اپنی, حساب خود دے گا. بڑے بڑے اچھوں کی بولتی بند ہوگی پھر بھی بولیں گے. سن لو, خیریت اسی میں زیادہ کودنے کی اور زیادہ ٹھٹا کرنے اور ہنسنے کی اور مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. سن لو کان کھول کر, امتحان کے لیے رکھا ہے اللہ نے. جتنا بولنا ہے جھوٹ بول لے, غیبت کر لے, چغلی کر لے, حرام کھا لے, ڈولے کاٹ لے, زمینیں ہڑپ لے, پلوٹوں پہ قبضہ کر لے, کسی کا حق دبا لے, خدا کی قسم حساب کوئی اور نہیں دے گا. ذرے ذرے کا حساب تجھ سے لیا جائے. یہی بات ہے, سچ بات ہے, حق بات ہے. غلط راستے پہ جا رہے ہیں آپ. ہر جنازہ جس کو کاندھے پہ رکھ کے تم قبر میں اتارتے ہو, جاتے جاتے وہ تم سے یہ کہتا مجھے اٹھانے والے, ایک دن آئے گا کہ دنیا تجھے اٹھائے گی. قبر میں اترنے والا جنازہ بھی کہتا ہے مجھے اتارنے والے, یاد رکھ ایک دن تجھے بھی رکھا جائے گا. اور سنو وہ بھی نصیب کی بات ہے, نصیب کی. ورنہ دیکھا نا ابھی 2 سال پہلے کیا ہوا, دیکھا نہیں دیکھا تم نے؟ جی ہاں یہی بات. قبریں نہ ملی کووڈ-19 میں, کورونا میں. ہاں JCB سے اٹھا کے ڈالیں. ہاں نیتا جی اکیلے لڑک رہے ہیں, پانی پلانے والے نہ ملے. اور جس کے لیے نہ رات دیکھ رہے ہو نہ دن بیوی کے, کہہ رہا سانس نہ نکل رہی, اکیلا تڑپ رہا ہوں, تو بھی نہ آگی. تو وہ محکمے سے کہہ رہی ہے ایسا اپنا کام کرو, تم جانو مجھے خود اپنی پڑی ہے, مجھے خود کھانسی ہو رہی ہے. رہ گئے اکیلے, ہو گیا کام. نہ بیوی قریب آئی, نہ ماں, نہ بھائی, نہ بہن. مگر کوئی ہیبت پر کا کہہ سکتا کہ تمہیں قبر میں نبی چھوڑا ہو؟ بے شک ہی بات ہے. بولیو مت. ہاں حد کر دی یار, ایسے بیٹھے ہو جیسے بڑے افسوس کی بات. ارے بولو نا بھائی, ارے بولو, قبر میں چھوڑا نبی نے. محبت ایسے سے کرتے ہو جو دنیا میں چھوڑ دیں, ٹھوکر مار دیں, تیرے قریب نہ آئے. ارے ایک ذات صرف میرے رسول کی ہے, جہاں دنیا چھوڑ دیتی ہے وہاں غلاموں کو میرا رسول سینے لگا تھا. بے شک سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. کس جگہ پہنچ گئے تم, کہاں چلے گئے تم. اور بیماری کیا ہے؟ ڈرو اللہ سے بھائی صاحب. ہاں ڈرنے والوں کی ہی بھلائی ہے. ہاں بے شک نڈر ہو کے مت رہو. یہ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھ لے گا, منہ پھیل جائے گا 2 منٹ میں. ہاں بڑے بڑے اچھوں کے پسینے نکل جائیں وقت موت, اور پسینے نہ جانے کیا کیا نکل جائے. صحیح بتا رہا ہوں. ارے یار ہنسو مت, ادھر دیکھو ادھر. بڑی سخت چیز کا نام ہے موت. یہ جو حلق ہے آپ کا نا, اس میں تالا لگا دیا جاتا. تیری تکلیف کو جانور, کتے اور بلی, چوہے سنتے ہیں, انسان کو نہیں سنایا جاتا. ہاں اور اگر اس وقت کی تکلیف کو انسان سن لے تم برداشت نہ کر پائے. ایسی شدت کی تکلیف دی جاتی ہے وقت موت گناہگار کو, ایمان والے مصطفیٰ کے غلام کو نہیں. سن لے, یہ سختیاں ہیں. چلی بیماری, اپنے آپ کو بڑا, اونچا, مالدار, عہدیدار, زمیندار سمجھنے والے کووڈ-19 میں
اکیلے تڑپ رہے ہیں ہاسپٹل میں، ناک کے ذریعے 10 سلنڈر پی گئے، اور بیماری کیا تھی؟ آکسیجن کی کمی ہے صاحب۔ یار کوئی دماغ میں آنے کی بات ہے یہ؟ اتنے بڑے آسمان کے نیچے، اتنی بڑی زمین کے اوپر آکسیجن کی کمی۔ آکسیجن کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے پتھروں سے، پہاڑوں سے چھن کر جو ہوائیں نکلتی ہیں اس کا آکسیجن کہا جاتا ہے۔ 3 دن ایڈمٹ ہوئے جا کے، 3 لاکھ کا خرچ، 2 لاکھ کا خرچ، 1 لاکھ کا خرچ، مر گئے۔ نصیب میں تھا تو جی کے گھر میں آ گئے، زمینیں بک گئی، گھر بک گئے، لٹ گئے، صرف آکسیجن پوری کرانے کے لیے۔ مگر ہیبت پور کے زندہ دل سنیوں، جس نے 20 سال، 25 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال تک تجھے فری میں آکسیجن دی، اس رب کے شکریہ کا کبھی سجدہ کیا ہے تو نے؟ بے شک۔ جی جی جی، کیا بات، کیا بات۔ کبھی جھکا ہے تو؟ کبھی رویا ہے تو؟ کبھی گڑگڑایا ہے تو؟ کبھی تڑپا ہے تو؟ کبھی خدا کی بارگاہ میں شکریہ کے سجدے کیے ہیں تو نے؟ کبھی توفیق نہیں ہوئی تجھے؟ اللہ اللہ، اس لیے کہ تو گھمنڈی ہے، متکبر ہے، انا کا شکار ہے، تجھے تیری دولت نے گمراہ کر دیا۔ کان کھول کر سن لے، خیریت اسی میں ہے، دولت دار بننے کی کوشش مت کر، اگر توفیق ہو تو مصطفیٰ کا وفادار بننے کی کوشش کر۔ بے شک بے شک، یہی بات ہے۔ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، پتہ نہیں کس جگہ اور کس قدم اور کس حالت میں موت آ جائے، اس لیے ہمیشہ پاک رہو، صاف رہو، جھوٹے نہیں سچے رہو، غدار نہیں وفادار رہو، بے نمازی نہیں نمازی رہو، مصطفیٰ سے سچی محبت کرو، اور زندگی کیسی گزارو؟ جی جی، ایسی گزارو کہ جس دن تم مرو اور تمہارے جنازے جب ہیبت پور کی گلیوں سے لوگ کاندھے پہ لے کے نکلیں تو مرد دروازوں سے پردوں میں جھانک کر عورتیں بھی کہتے ہیں کہ آج مصطفیٰ کا وفادار چل دیا۔ اس کو کہتے ہیں آپ نے دنیا سب کچھ سمجھ لی، دنیا سب کچھ نہیں ہے، مصطفیٰ کا دین سب کچھ ہے۔ آج بھی اچھا وقت اللہ نے آپ کو ہمیں دیا ہے، اپنی زندگی بھر کے گناہوں سے توبہ کرو، نبی سے سچی محبت کرو، مصطفیٰ کے وفادار بنو، اور اگر چاہتے ہو مرنے کے بعد دنیا تمہیں یاد رکھے تو زندگی ایسی گزارو کہ جو ہمارے اسلاف نے گزاری ہے، کہ آج بھی ہزاروں سال ہونے جا رہے ہیں مگر دنیا انہیں بھولنے بالکل تیار نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ مہینہ غوث پاک کا چل لیا۔ ہیبت پور میں کبھی غوث پاک آئے تھے کیا؟ نہیں آئے۔ غریب نواز، نہیں۔ صابر صاحب، کچھوچا والے، کبھی نہیں نا؟ کیوں یاد کرتے ہو صاحب غوث پاک کو؟ ہر بچے کی زبان پہ غوث پاک، غوث پاک، غوث پاک۔ کیوں بھائی؟ ایک بات سن لو خاموشی سے، جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا، ٹھیک؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اللہ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا، فرشتوں میں، اور پھر اس کے بعد رب کیا کہتا؟ فرشتوں میں فلا بالفلا سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو اور زمین پہ بکھر جاؤ، اور میری مخلوق کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دو۔ بے شک، کیا بات ہے۔ ورنہ کہاں ہے عراق اور بغداد؟ چرچا دنیا کے ہر خطے میں ہے غوث اعظم کا، ذکر دنیا کے ہر حصے میں ہے غوث اعظم کا۔ کیوں یاد کر رہی ہے دنیا؟ جو خدا کا ہو جاتا دنیا والے اسے بھولتے نہیں ہیں، پھر اس کو بھلایا نہیں جاتا، اس کی محبت کو سینے میں بسایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت جناب سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ۔ آپ سید صاحب اجازت؟ سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ بھائی، جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو۔ ماشاءاللہ، آل رسول کی آمد ہو گئی، ماشاءاللہ۔ سید صاحب کی چہرے کی زیارت کریں، سبحان اللہ تو بولو، زور سے نہیں بولیں گے؟
بات یہ چل رہی تھی کہ لوگ کون ہیں جو بھلائے نہیں جاتے. آپ کو بھول جاتی ہے دنیا، مگر ان لوگوں کو نہیں بھولتی دنیا. کیوں؟ جو خدا کا ہو جاتا، خدا کا محبوب پیارا. اللہ فرشتوں میں ذکر کرتا کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور فرشتوں میرے اس بندے کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دو. ورنہ کہاں ہے بغداد اور کہاں ہے ہیبت پور؟ ہیبت پور کا ہر بچہ 11ویں بناتا ہے، غوث پاک کو یاد کرتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی جانتے ہو؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو. باپ بھی لاجواب، نانا بھی لاجواب، ماں بھی لاجواب، ہے نا؟ ٹھکانہ نہیں ہے صاحب. ماں بھی سچی، نانا بھی سچے، باپ بھی سچے، اور خود تو سچے تھے ہی. جہاں جہاں سے گزر گئے زمانہ سچا بنا دیا. ہاں، ان کے باپ کی ایک تاریخ ملتی ہے، شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست. سبحان اللہ. اور تاریخ کیا ہے؟ صبح صبح ایک راستے سے گزر کے گئے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جیلان علاقے میں، شرابی تھا بہت بڑا. اس کے شراب کے مٹکے فوجیوں کے سروں پر رکھے جا رہے تھے راستے میں. انہوں نے جیسے مٹکے دے کے قریب گئے اور جانے کے بعد نڈر ہو کے ایک جملہ بولا. نڈر ہو کے، یہ شراب کس کی ہے؟ تمہیں خبر نہیں ہے؟ کہا نہیں، پوچھو، پوچھنا ہے مجھے. کہا بادشاہ سلامت کی ہے، انہی کے دربار میں جا رہی ہے. ایک بات یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، علم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ، بلغوا انی ولو آیا. اور طاقت ہے تو حق فیصلے کرو. طاقت ہے تو مطلب اس بات پہ بھی مشورہ کر کے سبحان اللہ بولو گے. طاقت ہے تو حق فیصلے. آج تو فیصلے بھی منہ دیکھ کے ہو رہے ہیں. ہاں، گنڈے لچے بدماش پنچایت کر رہے ہیں. کوئی 5 وقتہ نمازی پنچایت میں بلایا جاتا کیا؟ کوئی بزرگ بلایا جاتا کیا؟ کوئی سفید داڑھی والا پنچ بنایا جاتا کیا؟ جتنا بڑا گنڈا لچا ہوگا وہی آ کے فیصلہ کرے گا، پنچایت کرے گا. منہ دیکھ کر پنچایت اور میٹنگ ہوتی ہے اور فیصلے امیروں کے حق میں دیے جاتے ہیں. کان کھول کر سنو، اللہ نے اگر یہ توفیق دی ہے تجھے کہ تجھ کو عادل سمجھتی ہے قوم، تو حق فیصلہ کر. اگر نہ حق فیصلہ کیا تو قبر میں حساب تو دے گا، حشر میں حساب تو دے گا. اور اگر زندگی میں بھی ایک حق فیصلہ کر کے تو مر گیا، کسی غریب پہ حق دلا کے مر گیا، مصطفیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن سب کی نظریں جنت کی طرف ہوں گی اور میری نظر حق فیصلہ کرنے والے کی طرف ہوں. حق فیصلہ کرنے والے بنو، سچ بولنے والے بنو. اللہ توفیق دے تو وہی بولو جو بولنے کا حکم تمہیں ہمیں ہمارے رسول نے دیا ہے. اس کو کہتے ہیں دیکھو حق بولنے والے. کہا کس کے مٹکے؟ کہا بادشاہ سلامت کے. کہا اچھا. ہاتھ میں جو لاٹھی تھی نا، مٹکوں میں ماننا شروع کی. جتنے شراب کے مٹکے تھے بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے سب پھوڑ دیے. شراب نیچے آ گئی. فوجی بادشاہ کے دربار میں پہنچے. جیسے ہی فوجی بادشاہ کے دربار میں گئے، فوجیوں کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے یہ، اور جانے کے بعد کہا بادشاہ سلامت. غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا جیلان کا وہ جو فرد ہے نا، موسیٰ جنگی دوست جس کو لوگ کہتے ہیں. کہا پھر؟ کہا اس نے سارے مٹکے پھوڑ دیے. جلال میں آ گیا بادشاہ، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا اسے گرفتار کرو اور ہمارے دربار میں پیش کرو. اسی وقت فوجی دوڑے اور جا کر آپ کی بارگاہ میں عرضی لگائی. کہا آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے. کہا اچھا ہمیں بلایا ہے؟ کہا آپ کو بلایا ہے. نڈر ہو کے، اس لیے کہ اللہ کا جو بندہ ہو، جو اللہ سے ڈرتا ہو، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. ہاں، آپ جو ڈر رہے ہیں نا سب سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینوں میں ابھی گنجائش ہے. خوف نہیں ہے نا، اس لیے دنیا کے خوف داخل ہو رہے ہیں. کاش میرا سینہ اللہ کے خوف سے بھرا ہوتا تو پھر کسی طرف سے دنیا کا خوف داخل نہیں ہو سکتا تھا. دنیا کا خوف اس لیے آ رہا ہے کہ ہمارے سینے ابھی اللہ کے خوف سے خالی ہیں. جس دن خدا کا خوف سینے میں آ گیا، دنیا کا خوف داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کے ذہن میں، ان کے دل میں تھے ہی نہیں خوف. جانتے ہو کیا ہوا؟ کہا بلایا ہے بادشاہ سلامت نے. کہا مجھے؟ کہا ہاں. چلیے، چل دیے. نڈر ہو کے چل دیے، بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے چل دیے.
بادشاہ کے دربار میں بھیڑ تھی، بادشاہ غصے میں لال تھا، چلے گئے، قریب جا کے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے کہا شراب کے مٹکے تم نے توڑے ہیں؟ کہا ہاں میں نے توڑے ہیں۔ کہا پرواہ کیے بغیر؟ کہا ہاں۔ ڈرے نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا بادشاہ ہوں میں اور وہ فوجی میرے تھے، اور جو لائی جا رہی تھی وہ شراب ہم نے منگائی تھی، مٹکے توڑے کیوں؟ غوث پاک کے باپ کا جملہ سنیں آپ، فرمایا مجھے تجھ پر رحم آ گیا۔ کیا کہا؟ مجھے تجھ پر رحم آ گیا۔ کہا کیسا؟ کہا رحم اس چیز کا آیا شرابی کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ کیا بات ہے؟ کہا مٹکے کیوں توڑے؟ کہا سن میں بھی اس علاقے میں رہتا ہوں اور تو بھی، قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں اور تو جہنم میں، مجھے گوارا نہیں، میں نے اس لیے مٹکے ہی توڑ دیے تاکہ شراب تیرے لب کے قریب نہ جا سکے۔ قسم خدا کی، بادشاہ نے اتنا سنا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا اچھا تو پھر قریب آ جاؤ، سچی توبہ کرا دو۔ یہ باپ کے جملے ہیں، باپ کا کمال ہے، باپ کا راستہ ہے، باپ کے قدم ہے یہ کہ بادشاہ شرابی تھا، خدا کی قسم اس کے لبوں سے شراب ہٹا کے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا جام لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اسی باپ کے بیٹے ہیں غوث پاک، زور سے اور زور سے، اسی باپ کے بیٹے ہیں غوث پاک۔ باپ تو وہ ہے، اور ماں اللہ اللہ، ماں کا حال یہ ہے کہ بچپن میں بھی چہرہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ زور سے نہیں بولو گے؟ جس کی صبح تلاوت میں، شام تلاوت میں، رات تلاوت میں، دن تلاوت میں، اسی لیے تو 17 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے تھے غوث پاک۔ ہاں آج تو 12 سال کا ہو گیا، کلمہ نہ پڑھنا آتا۔ کیوں؟ ماں کے کون سے یاد ہے؟ اگر سننے بیٹھ جاؤ تو یہ اور کہہ دے بولے فرصت کہاں بچوں میں، لے کہہ رہی ہے بچوں میں فرصت ہی نہیں ہے، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی پرواہ، نہ دنیا میں اولاد کی تربیت کی پرواہ، نہ 60 سال 70 سال کی ہو گئی، پوتیوں کو دیکھ دیکھ کے جمعے کے دن نماز پڑھ رہی ہیں۔ بھائی صاحب بات ایسی بھی ہے، ہاں اگر دھوکے سے پوتی سلام پھیر دے 3 رکعت پہ تو پھر یہ بھی دے گی بڑھیا، پتا نا ایسے بس چل رہی ہے کہانی۔ 70 سال کی ہو گئی مگر نماز آج تک یاد نہیں۔ قربان جاؤ غوث پاک کی ماں پر، زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ زور سے نہیں بول رہے؟ کوئی سجدہ قضا نہیں، یہ تو فرض نماز تہجد قضا نہیں، تلاوت قرآن عظیم قضا نہیں، زبان پر کبھی جھوٹ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی حق تلفی نہیں۔ ارے یہی سچائی تھی اس دامن کی کہ دنیا کے سامنے اگر بیٹا بھی پیدا ہوا ہے تو غوث الاقواس پیدا ہوا ہے، لاجواب بیٹا، حافظ قرآن ماں کے پیٹ سے۔ ہاں 15 سال کی عمر سے جب آگے بڑھے 16ویں میں قدم رکھا، 2 بھائی تھے، ماں نے بٹوارہ کر دیا، 40 سونے کے سکے ہی نے دیے 40 بھائی کو، بغداد کے قافلے میں روانہ کیا۔ بیٹا غوث پاک نے کہا ماں جی چاہتا ہے کہ بغداد جا کے علم حاصل کروں۔ اس زمانے میں بغداد میں بڑے بڑے عالم تھے اور بڑے بڑے ادارے تھے۔ کہا بیٹا ٹھیک ہے، جی نہیں چاہتا کہ دل سینے سے جدا کروں، مگر علم دین حاصل کرنے جا رہے ہو، چلے جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ہیبت پروالو ایک بات سن لو، جس بیٹے کو ماں کی دعا مل جائے اور باپ کی، وہ بیٹا کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ سن لو، مگر ماں ہو بھائی صاحب، بعد ماں، بس اللہ خیر فرمائے، صحیح بتا رہے ہوں۔ ہاں یار میرے رسول کی زبان سے جو نکل گیا، مولانا حسیب صاحب قسم خدا کی پتھر کی لکیر غلط ہو سکتی ہے، میرے رسول کا جملہ غلط نہیں۔ ہاں کیا فرمایا میرے رسول نے؟
آقا فرماتے ہیں عورت کتنی بڑی ہو نظر پھر بھی رکھو. مصطفیٰ کا قول ہے یہ. اسی لیے کہا تم حاکم ہو, عورت محکوم ہے, کتنی بڑی ہو مگر پھر بھی ناقص العقل ہے وہ. دھیان رکھو ایک چیز کا, وہ ماں ہو, دادی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, نظر رکھو اس پر. آپ تو بہت بڑے ہوئے نا, ماڈرن زمانہ ہے, دولت دار ہو گئے, امیر ہو گئے, مالدار ہو گئے, تمہیں پرواہ نہیں ہے کہ ماں کہاں جا رہی ہے, بہن کہاں جا رہی ہے, بیٹی کہاں جا رہی ہے. 20-25 ہزار کے موبائل تم نے آج اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کے حوالے کر دیے. ارے یار ایک یا دو نہیں, سینکڑوں کے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آج مسلمان کی بیٹی فلاں کے ساتھ چلی گئی, فلاں کے ساتھ چلی گئی, آج فلاں کی ماں ادھر چلی گئی, فلاں کی بہن ادھر چلی گئی. شرم نہیں آتی تجھے, غیرت نہیں آتی تجھے؟ ایک جملہ دے رہا ہوں جلسے میں, کان کھول کے سن لو. ایک روٹی کی جگہ گھر میں بیٹھ کے آدھی روٹی کھا لو, مگر گھر کی عورتوں کو پردے میں بٹھا کے کھا لو. نظر رکھو ان پر, نظر رکھو, نظر رکھو, نظر رکھو, ہر وقت نظر رکھو. یہ مت دیکھو کہ یہ ماں ہے, ناقص العقل ہے, پھر بھی ناقص العقل ہے. تیرے باپ کا قول نہیں, رسول پاک کا قول ہے. زور سے بولو, زور سے. اسے کہتے ہیں ماں. خود تو تھی صالح, جو کوکھ سے بیٹا دیا ہے امت کو, غوث الاغواث ہے, ہاں ولیوں کا ولی ہے وہ, بڑوں کا بڑا ہے وہ, اور ایسا لاجواب ہے وہ. 16 سال کی عمر میں جب سونے کے 40 سکے اپنے پاکٹ میں لے کر چلے, ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی. یاد رکھنا, ماں باپ کا گستاخ مالدار تو ہو سکتا, سن لیو, ماں باپ سے الگ رہنے والا, دور رہنے والا, توہین کرنے والا, ماں باپ کی گستاخ مالدار تو ہو سکتا, مگر یاد رکھنا زندگی کے کسی حصے میں وہ عزت دار نہیں ہو سکتا. بے شک یہی بات ہے حضرت. عزت اسی بیٹے کو ملے گی جو ماں باپ کے قریب ہو. بے شک بے شک بے شک. ہاں ایک چیز. دوسری, بستی کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا, بڑے بوڑھے, جنہیں تم یہ کہتے ہو یہ بڈھا سٹھی آ گیا, کان کھول کے سن لو, زیادہ بڑے اپنے آپ کو ایکٹر مت بنو. ہاں اگر گاؤں کا کم عقل بوڑھا ہے اور چہرے پہ سفید داڑھی, عمر دراز ہے, تیرے رسول نے فرمایا اسے سلام کر, اس سے دعائیں لے. اگر اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دی, اب تجھے دنیا میں کوئی نیچا نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. ہاں اپنے آپ کو زیادہ بڑے مت بنو, بڑا وہ یہ جسے خدا بڑا بنا دے. ہاں اپنے آپ بڑے نہیں بنو گے تو. علم حاصل کرنے چل دیے صاحب, ماں نے دعائیں دی. ایک بات کہی تھی ماں نے, بیٹے دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے, اللہ کو سچے بہت پسند ہے. بے شک. سبحان اللہ نہیں بول رہے؟ اے ہائے, چل دیے, آنکھیں اٹھا اٹھا کے ماں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. جی جی. ہاں چل دیے, قافلے کے ساتھ روانہ کیا. کئی بار سنی ہے بات, مگر میں تمہیں بتا کے آگے گزر کے کچھ بتاؤں گا, اور پھر تقریر ختم کر رہا ہوں میں 5 منٹ میں. سنیے, چل دیے. راستہ میں بغداد سے پہلے ایک جگہ پر قافلہ چوروں نے لوٹ لیا, سب سے سب کچھ چھین لیا, بچہ سمجھ کے انہیں چھوڑا. چوروں کے سردار نے ایک بات کہی, کہا ان سب کو گرفتار کرو, میرے سامنے حاضر کرو. سب کو گرفتار کر کے سردار کے سامنے لے گئے. سردار نے بٹھایا, سردار کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے بولا, بھائی تم سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ کوئی معمولی بات تھی؟ ارے بولو بھائی, اپنا مال کوئی بتائے گا کیا؟ اور نہیں بھی بتانا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ضرورت کیا ہے؟ کہا تم سب لٹ گئے یا کوئی باقی ہے؟ سب نے کہا سب لٹ گئے. سب کے بیچ میں سے ایک ہاتھ اٹھا, سب کے بیچ میں. اللہ اللہ, جس کے حسن کے جلووں نے آنکھیں چندیا کے رکھ دی, اور ایسا حسین تھا وہ ہاتھ
کہ جب اس کے حسن کی عکاسی بریلی میں آئی تو اعلیٰ حضرت بولے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ بادشاہ چوروں کا جو سردار تھا دیکھ کے بولا کیا مطلب ہے بھائی اس ہاتھ کا؟ کہا ابھی میں لٹنے سے باقی ہوں۔ بس اتنی آہستہ سے بولو گے؟ کیا کہا ابھی میں لٹنے سے؟ اے ہے یار کیوں نہ یاد کرے گے دنیا ہی میں؟ یہ بھولنے کے لائق ہوتے؟ ہزاروں سال ہو گئے آج بھی دنیا غوث پاک کو نہیں بھول رہی ہے۔ آنے دو 11ویں کا دن، کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں میرے غوث کی فاتحہ کا لنگر نہ ہو۔ بے شک بے شک۔ سنیے، چوروں کا سردار بولا تم باقی ہو؟ کہا ہاں۔ کہا تو ادھر آ جاؤ۔ اب جملہ سنے ہیبت پور والے، سردار بولا ادھر آ جا۔ 16 سال کے غوث پاک مسکرا کے بولے آنا نہیں سیکھا کسی کے قدموں میں؟ ہاں۔ بولے مطلب؟ بولے تجھے ضرورت ہے تو آ۔ بولے تو نہیں آئے گا؟ کہا میں نہیں آؤں گا۔ بولے کیوں؟ بولے میرے نانا نے کہا تھا جب تک تم سچے ہو اور میرے راستے پر ہو تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، زمانہ تمہارے پاس آئے۔ کیا بات کیا۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اجمیر جاتے ہو یا نہیں؟ اور نہیں گئے ہو تو جانا۔ کلیر شریف جاتے ہو؟ کچھوچا شریف، بریلی شریف؟ کبھی آئے تھے کہ غریب نواز کہنے کہ آ جائیے؟ کبھی صابر صاحب نے آ کے کہیو تم سے؟ اعلیٰ حضرت نے؟ کیوں جاتے ہیں صاحب؟ جو خدا کا ہو جا زمانہ اس کی طرف کھنچتا ہے، اللہ اس کے زمانے کو قریب کر دیتا ہے۔ اتنا جب کہا تو چوروں کا سردار بولا لوگوں راستہ دو، اٹھا چلا 16 سال کے غوث پاک کے قدموں میں۔ چہرہ دیکھا تو نظر جھک گئی، ہمت تھی کہ جو غوث پاک سے نظر ملا لے؟ ہاں، سچوں کے سامنے جھوٹے ٹکتے تھوڑی ہیں، جھوٹوں میں تو شیر بن جا جھوٹا، سچے کے سامنے ہمت نہ۔ نظر جھک گئی، جیسے ہی نظر جھکی غوث پاک شیر دل ہو کے بولے کیا کہنا چاہتے ہیں بولیے؟ کہا نام کیا؟ بولے عبد القادر۔ کہاں سے آئے ہو؟ بولے جیلان سے۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی میرے باپ کا دوست، باپ کا نام ہے، فاطمہ ام الخیر میری ماں کا نام ہے۔ کہا اچھا، اور کوئی ایڈریس اور کوئی پتہ؟ کہا زیادہ مت پوچھ، خاندانی ہوں مصطفیٰ جان رحمت کا۔ قسم خدا کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، کپ کپانے لگے، ہاتھ لرزہ بر اندام ہو گیا جسم، گردن جھکی، ہونٹ کانپے۔ کبھی آواز میں صرف ایک جملہ بولا عبد القادر زیادہ کچھ نہیں کہنا، صرف یہ بتا دے کہ تجھ پہ ہے کیا؟ پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، 40 سکے سونے کے تھے، سامنے رکھ دیے، بولے یہ ہے۔ سردار بولا اتنا تو پورے قافلے پہ بھی نہیں ہے جتنا تجھ پہ اکیلے پہ۔ کہا بتا کیوں دیا تو نے؟ تو غوث پاک کا ایک جملہ سنو ہیبت پور والو، جملہ 16 سال کے غوث آدم بولے یہ کہہ رہا کہ بتا کیوں دیا؟ ارے کیا حیثیت ہے ان سونے کے سکوں کی میری ماں کے دودھ کے قطرے کے سامنے؟ کہاں رکھ لے اپنے پاس؟ کہا مطلب؟ کہا میری ماں نے کہا تھا بیٹے سچوں کا ساتھ اللہ دیتا، بے شک یہی بات ہے، جھوٹوں کا نہیں سچوں کا۔ میں سچ بولنے کا عادی ہوں اور میری ماں کے ہر قطرے میں دودھ کے صداقت چمکتی ہے، اس لیے حال کچھ بھی ہو میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ ہاتھ کانپ گئے، زبان بند ہو گئی۔ چوروں کا سردار بولا دیر مت کرو، جو قافلہ عبد القادر کے ساتھ ہے سب کا مال واپس کر دو، اور آپ کے بھی 40 سکے اٹھا کے اس نے پاکٹ میں ڈالے اور ڈال کے بولا عبد القادر عمر چھوٹی ہے مگر تو نے تقدیر پلٹ کے رکھ دی۔ کہا ہوا کیا؟ کہا سچے دل سے توبہ کروں گا تیرے ہاتھ پہ۔ کہا کیوں؟ بولے ایک تو ہے کہ اپنی ماں کے فرمان پر اتنا عمل، اور ایک میں ہوں زندگی گزر گئی خدا کی نافرمانی کرتے۔ عبد القادر سچی توبہ کرا دے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا 50 سال کے چور نے 16 سال کے غوث اعظم کے ہاتھ میں۔
جو باقی چور تھے وہ سب کے سب بولے بات سن بھائی، جب چوری تیرے ساتھ میں کی ہے تو توبہ میں پیچھے ہم بھی نہیں رہیں گے، توبہ ہم بھی کریں گے۔ ہاں ایک ہاتھ تھا غوث اعظم کا اور سینکڑوں ہاتھ تھے چوروں کے، اور عمر تھی 16 سال۔ کتنے سال؟ ہاں کمال بہت دی ہے رب نے اتنی سی عمر میں، کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ جیسے ہی ہاتھ رکھے تو چوروں کا سردار رو کے بولا عبد القادر کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک جملہ کہنا ہے۔ کہا کیا؟ بولے قیامت میں اپنا ساتھ دے دیں۔ 16 سال کے غوث اعظم مسکرا کے بولے بہت اچھا مانگا تو نے، اسے میں کیا کہوں، اسے تو بہت دنوں پہلے مدینے کی چٹائی پہ بیٹھ کے میرے دادا میرے نانا کہہ کر چلے گئے، المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا۔ ارے میاں بس اتنا کہنا تھا، توبہ کرائی۔ 12 برس کی عمر میں ادھر باپ نے شرابی کو دنیا کے اندر سچائی کا جام دیا، اور ادھر بیٹے نے چوروں کو ولی بنا دیا۔ بغداد میں پہنچ گئے، قحط تھا بغداد میں، آپ کے قدموں کی برکت سے خوشحالی آ گئی۔ سمجھ گئے؟ جو ماں نے اشرفیہ دی تھی وہ غربا کو آپ نے تقسیم فرمائی۔ 3 دن تک کرتے کے دامن میں لے کے بانٹتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب ساتھیوں نے جھانک کے دامن میں دیکھا تو جو سکے ماں نے دیے تھے وہ سب کے سب دامن میں موجود تھے۔ اللہ اللہ کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ جب وقت گزرا تو ایک شخص سے آپ کی بغداد کی جامع مسجد میں ملاقات ہوئی، آپ مسجد کے صحن میں گھوم رہے تھے، ایک شخص مسجد میں کھانا لیے آیا اور آپ سے کہا بیٹا ایک مسئلہ بتاؤ۔ کہا کیا؟ کہا کہ میں مسجد میں کھانا کھا لوں۔ 16 سال سے عمر آگے بڑھ گئی تھی، فرمایا اعتکاف کی نیت کر لو اور کھا لو۔ سبحان اللہ، زور سے بولو یار۔ ہاں اس لیے تو علم ضروری ہے، بے شک۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اس لیے علم ضروری ہے۔ نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، وہ مرد ہو عورت ہو بوڑھا ہو بچہ ہو جوان ہو۔ اور یار اس لیے بھی علم ضروری ہے کہ اگر علم ہوگا تو تم اپنے آپ غلط قدم کبھی نہیں اٹھاؤ گے۔ جن کے پاس علم کی دولت نہیں ہوتی وہ غلط قدم اٹھا لیتے ہیں، اور جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم کی برکت اور خدا کے کرم سے برائیوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ضروری ہے علم۔ اگر تم حافظ جی قاری صاحب مولانا صاحب مفتی صاحب بھی نہ بنو تو اتنے ضرور بن جاؤ تاکہ تم حرام و حلال کو پہچان لو، جائز و ناجائز کو پہچان لو، صحیح اور غلط کو پہچان لو، زندگی کسے کہتے ہیں اسے بھی جان لو، موت کسے کہتے ہیں اسے بھی جان لو۔ سن لو آخری جملے، سن لو تقریر کے۔ کیا بات آخری جملوں میں سبحان اللہ بھی نہ آ کیا؟ ابھی مائک پہ ہی بیٹھا ہوں، ہاں اس چکر میں مت رہی۔ ہاں اچھا ہمارے اندر ایک چیز اور ہے، میں فجر تک بھی بولتا رہوں گا تو بولتا ہی رہوں گا، میری نہ آواز بیٹھتی ہے اور نہ مجھے کو بولنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں جو میری تاریخ لے میں انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا حسیب الرحمان صاحب کو بتا، جب میری تاریخ لے نا وہ لوگ فون پہ تو کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جائیں، بولے ان سے کیا تقریر ہوگی یار، سلام کا جواب دیے نہ جا رہا فون پہ۔ مجھ سے دن میں بات نہیں ہوتی بھئی یہ فون پہ، مگر مائک پہ آ کے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں نا اور رسول کا ذکر کرتا ہوں، خدا کی حمد بیان کرتا ہوں تو میری آواز اتنی کھلتی ہے، اچھے اچھوں کی بیٹھ جا بھئی، میری نہیں بیٹھتی۔ یہ مجھ پہ غوث پاک کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ تم سبحان اللہ بولو، میں آخری بات بیان کرتا ہوں۔ کہا اعتکاف کی نیت کر لو اور کھا لو، زور سے تو بولو۔ ہاں علم ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بولو یار، علم ہوگا تبھی تو سمجھو گے مسجد میں پہلے قدم کون سا رکھا جائے گا اور بیت الخلاء میں کون سا نکالیں گے، کون سا رکھیں گے، کون سا۔ یہ علم کی برکت ہی تو ہے۔ زندگی کیسے گزارنا ہے ہمیں، یہ علم کی برکت ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ علم سے ہے یہ ساری چیزیں۔ غوث پاک کا جب بچپن تھا اور آپ کی یعنی کہ بچپن سے جوانی آئی اور جب مشہور ہوئے دنیا میں
تو ایک دن آسمان پہ ابر چھایا، راستے میں پہاڑوں کے بیچ میں جا رہے تھے، اس کے اندر سے آواز آتی ہے، عبد القادر میں تجھ سے بہت خوش ہوں، بات سن لے، رک کے غوث پاک رکے، مسکرائے، کہا مطلب؟ کہا آج کے بعد تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تجھے قبول کر لیا۔ ہاں اتنا جب کہا تو میرے غوث نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوت، نکل جا میرے سامنے سے، ابلیس ہے تو، شیطان رجیم ہے تو۔ آواز آتی ہے، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ پھر بہکانا چاہا، غوث پاک بولے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا۔ ہاں سنیے، اسے کہتے ہیں علم، یہ ہے علم کی برکت۔ علم اس لیے ضروری ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی ہے، آخرت بھی اچھی ہوتی ہے۔ آپ کو کیسے جینا ہے یہ علم سکھائے گا، کیسے مرنا ہے یہ علم سکھائے گا۔ سنیے، غوث پاک نے کہا اعتکاف کی نیت کر لو اور کھا لو، زور سے بولو۔ کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے لیے جب یہ بیٹھے ہاں بزرگ، تو انہوں نے غوث پاک کو قریب کیا، قریب کر کے کہا بیٹا لاجواب بچہ ہے تو، حسن والے بہت دیکھے مگر حسینوں کا حسین ہے تو، بیٹے میرا دل چاہتا تو میرے ساتھ کھا لے۔ ہاں غوث پاک بھوکے تھے، بیٹھ گئے، اور سن لیں یہاں ایک بات، اگر بھوکے ہوں اور کوئی کھانا کھانے کے لیے کہے تو کھا لیں آپ، یہ سنت بھی ہے۔ ہاں بیٹھ گئے غوث پاک، مگر چھوٹے چھوٹے لقموں سے کھایا تاکہ اس آئے ہوئے مسافر کا پیٹ بھر جائے۔ جب یہ کھانے سے فارغ ہوئے تو اس بزرگ نے ایک بات کہی، بیٹا تم یہاں کیا کرتے ہو؟ بولے پڑھتا ہوں۔ اچھا بولے مطلب؟ بولے طلب علم میں آیا ہوں۔ کہا بیٹے تب تو آپ مسئلہ بھی بتا دو گے؟ ہاں بالکل بتا دوں گا۔ بولے پکا؟ بولے پکا۔ کہا بیٹا صرف ایک مسئلہ بتا دو۔ بولے کیا؟ بولے جیلان میں ایک بڑی پاکیزہ طاہرہ عورت ہے۔ کہا مطلب؟ کہا نام ہے فاطمہ ام الخیر، اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے کہ میرا بچہ بغداد میں علم حاصل کرتا، یہ جا کے اسے دے دینا۔ وہ امانت لے کے میں بغداد آیا، 3 دن سے بچہ تلاش کر رہا ہوں مگر وہ بچہ مجھے ملا نہیں، اور مجھے مزدوری بھی ملی نہیں، مجھے نفع کچھ ہوا نہیں، اس لیے جو وہ پیسہ دیا تھا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سب اٹھ گیا، خرچ ہو گیا۔ آج 2 درہم مجھ پر بچے تھے، میں نے اس کو بھی خرچ کر دیا، اسی میں سے کھانا خرید کر کے میں یہاں کھانا کھانے بیٹھا ہوں۔ اے بچے کیا یہ کھانا میرے لیے جائز ہے؟ اتنا جب کہا تو غوث پاک مسکرا کے بولے ہاں جائز ہے، اور بالکل جائز ہے، جائز ہے، پکا جائز ہے۔ کہا بیٹے پیسہ اس کا، امانت کسی کی، جائز کیسے؟ غوث پاک بولے بتا دوں کیسے؟ کہا ہاں۔ کہا جس فاطمہ ام الخیر کا نام لے رہے ہو وہ میری ماں ہے، اور جس عبد القادر کو تلاش کر رہے ہو وہ تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہے غوث اعظم۔ خدا کی قسم خود تو کھاتے نہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہزاروں سال ہو گئے، دنیا آج تک نہیں بھولی ہے انہیں، آج تک نہیں بھولی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں لوگ آپ کو یاد رکھیں، مرنے کے بعد آپ کا ذکر ہو، آپ کا تذکرہ ہو، لبوں پر لوگوں کے آپ کا نام ہو، تو جھوٹ کبھی مت بولیے، غیبت کبھی مت کیجیے، چغلی کبھی مت کیجیے، مکاری عیاری کبھی مت کیجیے، شراب نوشی کبھی مت کیجیے، حق تلفی کبھی مت کیجیے، کسی پہ ظلم و زیادتی مت کیجیے، گھروں کو نہیں، سنیما خانوں کو نہیں، مسجدوں کو آباد کیجیے، مدرسوں خانقاہوں کو آباد کیجیے، اپنے علماء کی عزت کیجیے، باپ کی قدر، ماں کی عزت کیجیے، چھوٹوں پر شفقت کیجیے، پوری بستی میں محبت عام کیجیے۔ جس دن مرو گے، جب بھی لوگ تمہارا چرچا کریں گے، قبر میں چلے جاؤ گے، لوگ پھر بھی تمہیں یاد کریں گے، ہے کہ نہیں؟ موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔